شخصیات جنم لیتی ہیں جن کی شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ان کا ہر پہلو دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مگر بے مثال ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک ہمہ جیت شخصیت پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے۔ برسوں سے حق کے راستے پر رواں ہے۔ یاد رکھیے، حق کے راستے میں تکالیف بہت آتی ہیں، پھر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس عہد میں انصاف کے محلات سے بھی حق کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حق مانگنے والوں کو حق نہیں ملتا، دعا کی خواہش رکھنے والوں کو مسیحا دھکے دیتا ہے، روز آرزوؤں کا قتل ہوتا ہے۔ جھوٹ کی اس دھند میں سچ کے راستے تلاش کرنا خاصا دشوار ہے۔ مگر ہمت ہے ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے پورے قافلے کی کہ وہ اس عہد بے ثمر میں تاریک اور باطل راہوں پر مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اپنی ہتھیلیوں پر حق کے چراغ سجائے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ برسوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں پر ناز بھی فخر کرتا ہے۔ سرزمین باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جھنگ جیسے تاریخی شہر میں ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ہاں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو آگے چل کر فخر کا باعث بنتا ہے۔ اس بچے کو لوگ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹی وی پروگرام فہم القرآن کے ذریعے معاشرے کی بہتری کے لیے سحری انداز میں خطابت کے جوہر دکھائے اور مقبولیت کے سفر کا آغاز کیا۔ آپ نے تدریس اور خطابت کے راستے سے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہی۔ اسی نیک مقصد کے لیے انہوں نے تحریر کو بھی ایک ذریعہ بنایا، پھر کئی کتابیں لکھی۔ جب اس سفر نے وسعت اختیار کی تو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے منہاج القرآن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ یہ ادارہ بیرون ملکوں میں بھی قائم ہو گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک مبلغ اور مقرر کے طور پر پوری دنیا میں جانے جانے لگے۔ دنیا آج بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کر رہی ہے۔ یہ کام ڈاکٹر صاحب نے برسوں پہلے شروع کر دیا تھا۔ معاشرے میں نفرتوں کے خاتمے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کاوشیں برسوں پر محیط ہیں۔ میں جب بھی ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے اس شخصیت کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ مجھے ان پہلوؤں میں ان کی بے مثال کامیابی بھی نظر آتی ہے۔ شیخ الاسلام ایک خوبصورت انسان ہیں۔ عمومی تاثر ہے کہ جو لوگ مشہور ہو جائیں یا جن کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ جائے وہ بہت موڈی بن جاتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب کی شخصیت معاشرے کے اس عمومی تاثر کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اخلاقیات کے اعلیٰ نمونوں کے ساتھ بہت شائستگی سے پیش آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اخلاق حسن کی رعنائیوں کے ساتھ بولتا ہے۔ اس کے چند پہلو درج ذیل ہیں۔ بطور استاد وہ ایک بہت زبردست معلم ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ایسی فصل تیار کی ہے جو آج نہیں تو کل معاشرے میں بہار لے آئے گی۔ بطور وکیل انہوں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی۔ وہ تو اعلیٰ عدالت سے پکار کر کہتے رہے کہ آئین کے پہلے 40 آرٹیکل تو دیکھ لیں جو عام آدمی کے شہری حقوق ہیں، جو آئین دیتا ہے۔ بطور مقرر ڈاکٹر صاحب نے خطابت کے اعلیٰ جوہر دکھائے۔ انہیں لفظوں کی ادائیگی اور ان کے ردھم پر عبور حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے فرقہ وارانہ نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کمال ہے کہ ان کی بات مسلمانوں کے تمام فرقے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر قادری نے بطور مبلغ دنیا کو حیران کیا۔ دوسرے مذاہب کے مائدین بھی ان کی تحقیقی و فکری خدمات کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری راہ حسین علیہ السلام کے ایک مسافر ہیں۔ بطور مصنف
ہزاروں کتابوں کو تخلیق کرنے والے طاہر القادری نے بعض ایسے کام کر دیے کہ پچھلے 1400 سال میں کسی مسلمان کو فرصت نہ ملی کہ وہ یہ کام کر جاتا۔ آج فرقہ واریت کی آگ ہے، ڈاکٹر صاحب اس آگ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے دور حاضر کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ہزارہا احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اہل بیت طہار کے حوالے سے ان کا علمی و فکری کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی وہ خدمت ہے جو کوئی دوسرا مسلمان نہ کر سکا۔ روز قیامت ایک یہی کام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا چہرہ روشن کر دے گا۔ یہ تو ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت کے وہ پہلو تھے جو معاشرے کی بہتری کے لیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اور منفرد پہلو یہ ہے کہ وہ عرصہ دراز سے نظام بدلنے کے خواہش مند ہیں۔ انقلاب کی ایک آرزو ان کے سینے میں ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایسی سیاسی پارٹی بھی قائم کی، وہ پاکستانی پارلیمان کے رکن بھی رہے۔ ان کی انقلابی تحریک کا سفر جاری تھا کہ ان سے خائف سیاسی مخالفین نے ان کے ادارے پر حملہ کروا دیا۔ سرکاری مشینری قتل عام کرتی رہی۔ حکمران طاقت کے نشے میں ایسے لوگوں کو شہید کرواتے رہے جن کی زبانیں اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ذکر اہل بیت میں مصروف تھیں۔ یہ مقدمہ آج تک عدالتوں میں ہے اور انصاف کی راہ دیکھ رہا ہے۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کے افراد شہید ہوئے کہ انہوں نے بھی ایک کمال دکھا دیا۔ انہوں نے حکمرانوں کی بڑی بڑی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا۔ یقیناً یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ لوگ جھکے نہیں، بکے نہیں، بلکہ ثابت قدم رہے۔ دوسری شاباش ڈاکٹر قادری کی ٹیم کے لیے کہ وہ تمام تر حربوں کے استعمال کیے جانے کے باوجود بڑے صبر و تحمل کے ساتھ مقدمہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس نظام کو بوسیدہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو شعور ہی نہیں دیا گیا۔ لوگ ووٹ دیتے وقت خارجہ پالیسی، ملک کے اندر ترقی کی منصوبہ بندی کو نہیں دیکھتے بلکہ وقتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے صوبائی تعصب کے خاتمے کے لیے پاکستان میں فیصلہ کن قوتوں کو بہت عمدہ منصوبہ پیش کیا کہ پاکستان کے 30 یا 35 صوبے بنا دیے جائیں اور یہ صوبائی تقسیم انتظامی بنیاد پر ہونی چاہیے نہ کہ لسانی بنیاد پر۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے نزدیک تعصبات، برادری اور جاگیردارانہ پس منظر کے حامل پاکستانی معاشرے میں لوگ اہل لوگوں کو ووٹ نہیں دیتے، وہ وقتی اور ذاتی فائدوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ شعور سے محروم کر دیے جانے والے لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی خوش تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو شعور دیا جائے تاکہ یہاں اعلیٰ اور اہل قیادت سامنے آ سکے۔ ویسے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں سیاستدان تو پیدا کر رہی ہیں مگر لیڈر پیدا نہیں کر رہی، کیونکہ سیاستدان صرف یہ سوچتا ہے کہ اس نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے، جبکہ لیڈر اگلی نسلوں کا سوچتا ہے۔ چونکہ یہاں مافیاز کا راج ہے اس لیے یہاں اگلے الیکشن کی سوچ رکھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کاش یہاں لیڈر جیت جاتے، کاش لوگوں کو شعور ہوتا، کاش لوگ انقلابی سوچ رکھتے۔ میں جب بھی ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر خورشید رضوی کا یہ شعر بے اختیار یاد آ جاتا ہے کہ جس پھول کو دیکھوں یہی لگتا ہے کہ اس میں ایک رنج بھی رہتا ہے مسرت کے علاوہ۔